اور جب وہ غمگین ہوتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں غمگین ہے۔ تو اللہ عظیم الشان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں کہ میرے حبیب کا چہرہ غم زدہ ہے۔ اور پھر ابھی ہوتا ہے نا کہ بچہ اگر ناراض ہو جائے، بچہ اگر دکھی ہو جائے، اس میں دکھ آ جائے اور وہ تھوڑا تھوڑا ماں سے دور جانے لگے تو ماں اسے پیارے لاڈلے پیارے بیٹے پیار والے ناموں سے پکارتی، اصلی نام سے نہیں پکارتی، اصلی نام سے نہیں پکارتی، محبت بھرے ناموں سے پکارتی ہے۔ ارے میرے پیارے ذرا، میرے لاڈلے ذرا، میرے دل کے ٹکڑے ذرا۔ جب دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ چہرے کے غم کے آثار ہیں تو رب نے بھی محبت سے پکارا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، کہ میرے حبیب کہ اس چہرے کی قسم ہے مجھے کہ ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا، اور جسے تعلق ہوتا ہے اسے سامنے بٹھاتے ہیں، سامنے بٹھاتے ہیں، محبت کرتے ہیں، جسے سامنے بٹھا کے بات کرتے ہیں، بھائی کیا ہو گیا، کیسی بات کرتے ہو، میں نے تمہیں چھوڑا، یار تم نے خود ہی فون نہیں کیا، اتنے دنوں میں یاد نہیں کیا، اور میں تو یاد رکھتا ہوں تمہیں، میں تو لڑنے کے لیے نہیں بھولا، میں تیرے لڑنے کے لیے نہیں بھولا، تم نے مجھے یاد نہیں کیا، اس لیے ہو سکتا ہے تم نے ایسا محسوس کیا ہو۔ تو رب کی محبت دیکھیے اپنے حبیب سے کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا، ماں ودعک ربک وما قلی، ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا، ہم تو آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کی خاطر اس کائنات کو تخلیق کیا۔ اور ایسا چہرہ کہ جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری چشم خیال میں، نہ دکانیں آئینہ ساتھ، بس بنا کر توڑ دیا وہ سب کچھ رب تعالیٰ نے، ایک محمد بن گیا دوسرا نہیں بن سکتا۔ ایسی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رب نے آپ کا قصیدہ پڑھا اور ہم بھی پڑھ رہے ہیں اور آنے والے بھی پڑھتے رہیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو 100 سال کا عرصہ گزر چکا، ایک صحابی سے کرتا ہے حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ، ایک واحد صحابی ہوئی، سب صحابہ کرام پردہ فرما گئے، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اور ایک صحابی ہیں حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ۔ حج کا موقع ہے، حج کا موقع ہے، آپ تشریف لائے اور اعلان کیا کہ آؤ مجھ سے محمد کی باتیں سن لو۔ آج کوئی چاہتا ہے، کوئی چاہتا ہے کہ اسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنائیں تو آ جائے، میں سناؤں گا۔ سب مشتاق اکٹھے ہو گئے، حج کا موقع ہے، سارے اکٹھے ہو گئے کہ ایک صحابی نے جنہوں نے اپنی ظاہری بصارت سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے۔ تو انہوں نے 3 لفظ استعمال کیے، 3 لفظ، یہ 3 لفظ اگر آپ بھی یاد کر لیں تو آپ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیہ نگاروں میں شامل ہو جائیں گے، آپ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف نگاروں میں شامل ہو جائیں گے۔ 3 لفظ، پہلا لفظ آپ نے فرمایا اب کہ حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گورے چہرے تھے، اب دوسرا آپ نے فرمایا ملیحن، آپ نے دوسرا فرمایا لفظ ملیحن کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن نمکین حسن تھا، یوسف علیہ السلام کا حسن میٹھا حسن تھا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن نمکین حسن تھا۔ اور تیسرا لفظ آپ نے ارشاد فرمایا مقتدا کہ آپ متوازن تھے۔ بھئی ہم دیکھتے ہیں نا عام زندگی میں کسی کا پیٹ بڑا ہوا ہے، کسی کا جو ہے نا منہ سیاہ ہے، مختلف لوگوں کے اندر یہ اوپر نیچے ہوتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ متوازن جسم تھا،
3 خوبیاں بیان فرمائیں، اور پہلی خوبی اب یہ کتاب ہے عبداللہ یمانی صاحب کی اولاد کو سکھاؤ محبت حضور کی، اس کے باب 2 میں یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں، لکھا ہوا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات ابوبکر صدیق ہمراہ ہیں، جا رہے ہیں، راستے میں آپ کو کچھ حاجت تھی کہ کچھ تناول کر لیا جائے، کچھ نہیں تھا کھانے کو، تو راستے میں دیکھا ہے کہ گھر ہے، اس گھر میں دستک دی، وہ گھر ہے ام معبد، ام معبد کا گھر ہے، اس گھر پہ دستک دی، اندر تشریف لے گئے اور کہا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے۔ اس عرب خاتون نے کہا کہ ہم اپنی جانب نشاور کر دیتے ہیں، کوئی مہمان آ جائے سب کچھ اس پہ لٹا دیتے ہیں، لیکن آج ایسی ہے کہ میرے گھر میں کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سامنے ایک بکری بندھی ہوئی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بکری کا دودھ دھو لے۔ ام معبد نے کہا کہ اس کے اندر تو سکت ہی نہیں ہے، اگر سکت ہوتی تو ریوڑ کے ساتھ نہ چلی جاتی، یہ تو مریض ختم ہے بالکل، اس میں تو گودا تک نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو آپ کر لیں۔ اور سکت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بکری کو کھولا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست شفقت کو اس کی پیٹھ پہ پھیرا۔ جیسے ہی آپ نے اس کی پیٹھ پہ، بکری کی پیٹھ پہ اپنے دست شفقت کو پھیرا، بکری کے تھنوں میں دودھ بھر آیا اور اس نے اپنی دونوں ٹانگیں کھلی کر دی۔ سرکار نے فرمایا کہ آپ کے گھر میں برتن ہے اور دودھ ہوا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیا، خود ام معبد نے پیا، اس کا ایک بیٹا تھا اسی نے پیا، اور ام معبد کے گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے، اور سرکار نے اجازت دی اور چلے گئے۔ شام کو ام معبد کا شوہر جب آیا، اس نے دیکھا کہ گھر پہ نور کی بارش ہو رہی ہے۔ اس نے بیوی سے پوچھا کہ کیا گھر میں کوئی آیا تھا؟ اس نے تو جلدی میں نام ہی پوچھنا بھول گئی کہ کون آیا تھا۔ سوچا اس نے کہا ہاں ہمارے گھر آج مبارک آیا تھا، مبارک آیا تھا ہمارے گھر، خود ہی نام سوچ کے رکھ لیا، مبارک آیا تھا۔ اور یہ بکری سے یہ سارا واقعہ اس نے سنایا۔ اس نے کہا کہ دیکھو جب دوبارہ مبارک آئے نا مجھے ضرور بلا لینا، میں مبارک کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون ہے مبارک۔ اور اس کے بعد وہ روز ان کے گھر میں شام کو صرف مبارک کا ہی تذکرہ ہوتا تھا۔ صبح وہ جاتے، شام کو جب وہ واپس آتا ہوتا شوہر، تو گھر میں آ کے صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی تذکرہ ہوتا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن ام معبد نکلی اور سودا صرف لینے کے لیے بازار میں، جب بازار پہنچی تو وہاں پر اسے کوئی چیز نہیں ملی، وہ آگے چلی گئی، مدینہ تک چلی گئی۔ جب مدینہ پہنچی، وہ بیٹا بھی اس کے ساتھ ہے، مدینہ کے اندر جب وہ بازار میں جا رہی ہے، اس نے ابوبکر اس کے بیٹے نے ابوبکر صدیق کو دیکھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب اس کے بیٹے نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو اس نے کیا کہا، اماں هذا الرجل الذي كان معي، کہ یہ جو اماں جان ہے وہی شخص مبارک کے ساتھ تھا۔ اور وہ پہنچی ان کے پاس کہ رکو مبارک کہاں ہے؟ اور سرکار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ پریشان ہو گئے، کس مبارک کا پوچھ رہی ہے؟ اس نے کہا کہ وہ آپ میرے گھر آئے تھے
وہ اس بات بولا اچھا